بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سہیل وڑائچ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، جنگ گروپ سے وابستہ ہیں۔ ان کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے لندن میں، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں کچھ اہم باتیں ان کی طرف سے کی گئیں، اور سب سے اہم بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو بات چیت ہوئی ان کی مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اپنے ورکر سے، انہوں نے ایز سچ کوٹ تو نہیں کیا نواز شریف صاحب کو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اب کارکنوں سے، اپنے جو کارکنان ہیں ان سے وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے آگے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ خود کہہ رہے ہیں وڑائچ صاحب، کہ تحریک عدم اعتماد اور نئے الیکشن پر معاملہ طے ہو چکا، یعنی نو کانفیڈنس کی جو بات بار بار کر رہے ہیں اس میں، اور نئے الیکشن کے متعلق مطلب ہے کہ معاملہ طے ہو چکا، اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ بھی کہا کہ میاں صاحب مطلب ہے کہ پہلے سے ان کو کمزور لگے لیکن ادروائز وہ اپیرنٹلی فٹ تھے، اور یہ ہے کہ جی کھانے پینے کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گوشت اس طرح کا میرے ساتھ، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے وہاں پہ کھانا کھایا، کھیر ویر بھی کھائی، سو اپیرنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک لگ رہے تھے لیکن پہلے سے کمزور تھے۔ باقی میڈیکل ان کی کنڈیشن ویسے کیسی ہے ان کے، تو اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ جی کرونا سے ریلیٹڈ، چونکہ کرونا ہے آج کل، اور پھر سرجری ورجری کروا کے جو بھی ان کی ریکوائرڈز ہیں تو وہ ابھی انہوں نے کروانی ہے، تو اس کے اوپر جب سہیل وڑائچ صاحب کا جب ویو لیا گیا واپس آنے کا کہ پاکستان کا واپس آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کی جو واپسی ہے وہ کم از کم جنوری میں واپسی تو نہیں ہے، بلکہ 2-3 مہینے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اتنا جلدی واپس نہ آئیں۔ تو پھر اس کے اوپر اور بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن اہم بات یہی تھی، جو سب سے اہم بات، کہ سہیل وڑائچ صاحب کے مطابق کہ کچھ معاملات طے پا چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے۔ تو کس سے پا چکے ہیں انہوں نے اس کا نام تو نہیں لیا، مطلب حوالہ نہیں دیا، لیکن جنرلی آپ کو بتایا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے طے ہوئے ہوں گے، اگر ہو چکے ہیں تو۔ جبکہ میری جو اطلاعات ہیں ذاتی طور کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ابھی وہ جو انڈرسٹینڈنگ ریکوائرڈ ہے ان کو واپس آنے کے لیے، اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کی ایز سچ معاملات طے نہیں ہوئے، کوئی اس قسم کی ڈیل ابھی تک نہیں ہوئی، اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انہوں نے اپنا مطلب وہاں پہ اپنا سٹے جو ہے وہ پرولونگ کر رہے ہیں، اور اس کا ظاہر اپرنٹ ریزن یہی ہے کہ میڈیکل ریزنز ہیں۔ اچھا، اس میں میڈیکل ریزنز میں اب حکومت پاکستان آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر آلریڈی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہہ کے ایک بورڈ بنوا دیا کہ ان کا آپ دیکھیں کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں لندن میں، تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہاں سے جب گئے تو اس کے بارے میں تو آلریڈی پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کی ہیلتھ منسٹر کہہ چکی ہیں کہ جب وہ گئے تو ان کے پلیٹلیٹس کا واقعی ایک سیریس مسئلہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو یہاں سے بھیجا گیا۔ اب واپس آنے کا میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں، اب جب آپ علاج کرانے کے لیے کہیں پہ جاتے ہیں تو کرونا کا ایک ریزن جینوئن ویسے آ گیا، لیکن ادروائز بھی جب سرجریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو وہ پھر اس میں آپ کو پیشنٹ کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فوری طور پہ کروانا چاہ رہا ہے کہ نہیں کروانا چاہ رہا۔ علاج کو آپ پرولونگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے پاس ایک مطلب ہے کہ وہاں پہ لندن میں رہتے ہوئے ان کے پاس ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ بہانہ ہے کہ وہ جتنا بھی پرولونگ کریں سرجریز کو وہ پرولونگ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں حکومت کو، یعنی کہ ظاہر ہے جو ڈاکٹرز ہوں گے، جن ڈاکٹرز سے وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، انہی کا ویو لینا ہوگا، تو وہ اس بارے میں میرا نہیں خیال کہ جو گورنمنٹ نے اپنی جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کوئی ان کو بڑا کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ جانا ہے، اور بیسیکلی شہباز شریف کو ہم جیل میں ڈلوانا چاہ رہے ہیں، بیکاز جو گارنٹی دی تھی وہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی، اور اگر آپ اس گارنٹی کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی جو بات وہ لکھی ہوئی ہے اس میں یہ تو کہا گیا کہ اسی گارنٹی کی بنیاد کے اوپر کہ آپ 8 ہفتوں میں آپ کو واپس آنا ہوگا، لیکن اس کا تعلق
اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جی علاج معالجہ جو ہے وہاں پہ ان کی رپورٹس کی بیسس کے اوپر ان کی واپسی ہوگی. تو اس میں جس قسم کا پھر مطلب ہے کہ ایفیڈیوٹ دیا گیا، اور اس وقت تو خیر فوری طور کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایفیڈیوٹ بھی حکومت کو فیور نہیں کر رہا، بلکہ وہ نواز شریف کے جو پرولونگ سٹے ہے اور جو ان کے میڈیکل جو سرجریز اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس سے کنیکٹڈ ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کو بہت کچھ ملنے کا کوئی چانس ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دوں آپ سے کہ یہ جو رانا شمیم صاحب والا مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انکوائری نہیں ہونے جا رہی اور وہ کنٹمپٹ ہی پروسیڈنگ ہو رہی ہے. حالانکہ میری ذاتی رائے میں فرام ڈے ون میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے. میں اب یہ اس لیے اس وقت بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب والا مبینہ آڈیو کی جو تحقیقات والا مسئلہ تھا، جو آڈیو ویڈیو آپ کو پتا ہے کہ احمد دورانی نے امریکہ سے ایک سٹوری کی تھی، اور وہ آڈیو بھی پھر وائرل ہوئی، اس کے اوپر بہت سے کامنٹ ہوئے، سیاست ہوتی رہی لیکن انکوائری آج تک نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس کسی نے کیا، تو وہ اب لگتا ہے اس طرح ہے کہ شاید اس معاملے کے اوپر انکوائری ہو جائے. انکوائری ان دا سینس وہ یہ ہو جائے کہ فورنزک آڈٹ جو ہے کہ یہ جو مبینہ آڈیو ہے اس کا آپ فورنزک آڈٹ کروا لیں. تو اس کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل بھی اور جو پٹیشنر تھے جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، جو وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ بار کے جو ممبرز تھے، انہوں نے چونکہ یہ ایک پٹیشن کی تھی اسی آڈیو کے اوپر، اور انہوں نے اس کے اوپر جو صلاح الدین صاحب تھے انہوں نے اس کے اوپر ظاہرہ کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے اسی بنیاد کے اوپر. تو وہ اب چیف جسٹس انہی کو کہہ رہے ہیں ایک تو یہ بات کہ جی ذرا یہ بتائیں اٹارنی جنرل کہ کون سی ایسی فورنزک کی ایسی آڈٹ کی آرگنائزیشنز انٹرنیشنل ہیں جن کے اوپر جو کریڈیبل ہوں، جن کے اوپر رلائی کیا جا سکتا ہو. اور پلس پھر یہ کہ حکومت کیوں انہوں نے کہا کہ پیسہ دے اس آڈٹ کے لیے، وہ پیسہ کون دے گا، ابھی اس کا فیصلہ ظاہر ہے آگے چل کے ہونا ہے. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے اس مسئلے کے اوپر جب فرض کریں گے انکوائری ہو رہی ہے، جو کہ میں کہتا ہوں ہونی چاہیے اس قسم کے ہر مسئلے کے اوپر، تو جب رانا شمیم صاحب نے بھی ایک ایفیڈیوٹ دیا، جس ایفیڈیوٹ کے اوپر وہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں، جس ایفیڈیوٹ کے بارے میں جو کہ ان کی بہو اور ان کے پوتے اور پوتی نے جو پٹیشن دی جس کو ڈسمس کر دیا گیا، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ ایک تل حقیقت تھی، اور اس میں بھی سوال ریز کیا گیا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور جو ثاقب نثار صاحب سے پوچھا جانا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ بھی چیز ہے، ایک چیز ہے ایفیڈیوٹ کی جو حقیقت ہے اب وہ، تو اس کے اوپر بھی انکوائری کیوں نہیں ہوتی. انکوائری میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں جو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کے الزامات تھے کہ جی انہوں نے یعنی کیا وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بارے میں جو بات تھی، اب کیا پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کیا بات کی ثاقب نثار صاحب سے، کیا رابطہ ہوا نہیں ہوا. پہلے تو یہ بات سرٹن کریں وہ بے شک اسلام آباد تھے یا کہیں ملک سے باہر تھے، رابطہ ہوا. اگر رابطہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اس قسم کی بات تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بیکاز جوڈیشری ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور آپ کو اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے. واٹ ایور جو بھی ہے، بہت سے وہ ریزنز ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ رانا شمیم صاحب سے پہلے تو بات کریں نا کہ وہ کس بنیاد کے اوپر، کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اور پھر دوسرا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا ان کا جو ہے ثاقب نثار صاحب کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں کنٹمپٹ پروسیڈنگ تو چل رہی ہے، یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن میں ادروائز کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشری کو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے، چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی انکوائری کریں، اور تاکہ اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا دیں. اب ہمارا کیس تو ایک الگ نوعیت کا ہے، کنٹمپٹ کا ہے، لیکن اس کے اوپر ورنہ ہمیشہ سیاست ہوتی رہے گی، جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ ان معاملات کے اوپر سیاست ہوتی رہتی ہے اور ہم کسی بھی اس طرح کی چیز کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچاتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.